حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروح میں آیا، ساروح سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا. میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں، اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا، اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناتے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھیں، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. حضور نے ملک الموت سے پوچھا اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ مچل کر کہے گا فرشتوں سے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں، کیا کہتا تھا؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے
کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں کیا کہتا تھا اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں. کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا، سب یاد کر کے جاؤ. قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے؟ میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ اولا. ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. منبر نور پر جلوہ بار، گلے گلزار ہاشمیت، چراغ خاندان اشرفیہ، معین المشائخ والملہ حضرت العلام سید معین الدین اشرفی الجیلانی، صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، اور اسیر مفتی اعظم ہند، مفکر سنیت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی، موقر معزز محترم نائبان رسول، مہمانان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا بارک محمد وسلم معدن صلاة الجود وسلام والکرم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ علیہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے. آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو. محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے. باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا.
اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کیا کہیں مفتی صاحب، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. کیا کہیں یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا. کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار.
علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے. سبحان اللہ. حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے. اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں. آخری شعر تھا وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے. جی کیا کہیں. قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے اور حرارت قلب ابھی باقی ہے مدح ابھی باقی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے عمر تمام لکھا مدح باقی. عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے. جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتنے مہر علی کتنی تیری ثنا گستاخ اکھے کتنی جا اریا. اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے. کیا کہا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی وقار آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں اے سی بھی چالو ہے لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی. پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے سورج کی تپش تو نہیں ہے گرمی اتنی کیوں ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے. عشق رسول کی گرمی کو نعرہ رسالت عالمی یوم درود شریف. یہ پسینہ تو آنا ہی ہے یہ پسینہ تو آنا ہی ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا. عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جی سبحان اللہ. جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے. مانا کہ جنت بہت ہے حسین. ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے داتا ہم بھکاریوں کے سرور و آقا ہم فقیروں کی سربت ہم غریبوں کی سب کچھ ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ. اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا کچھ بولنا حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ جلسے یہ پروگرام یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی.
तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदह सराई भी की जाएगी, उसी की मदह सराई की जाएगी। आज बस मैं कौन फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंगो शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है, 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भौंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है, लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं।
میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے, اس کے فالوور ہو گئے. آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے, پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, مالکی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا. کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے, مجتہدین کون ہے, تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں, ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں, پروفیسر کو سن رہے ہیں. ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا, ٹھائی لگانے والا, جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں, ایسے ہی نمبر آتا رہے گا. تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پھلا ہے, جو غریب نواز سے آیا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے. دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے, اور جو ان کے مرید ہو گئے, ان طوفانوں میں جو بہ گئے, جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب سنیے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ, حضور کی سیرت. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھاتے اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں, رکوع کے بعد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین, پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں, پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر. تو یہ رسول کو ماننے والے, ان کا طریقہ الگ, ان کا طریقہ الگ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں, ایک رسول کے ماننے والے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی, کبھی نماز ویسے بھی پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد, تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں, چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا, امام شافعی نے بھی یہ لے لیا, امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی, سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے, کوئی شافعی بن کر, کوئی حنفی بن کر, کوئی مالکی بن کر, کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عالمی یوم درود شریف. سبحان اللہ, اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ, ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں, کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے ہر لفظ کو. حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے, وہ بتاتے ہیں ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. جب حضور نے یہ فرمایا تھا
तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। बात है, क्या कोई साहबी हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह, एक बेशक साहबी हैं, रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। वाह, और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, बहुत पता ही नहीं। बहुत खूब, बेशक, क्या खबर है। हक है, बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं, पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा लादरी, बात है, क्या बात है, उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षज में आया, अरफक्षज से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया